قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا سپارہ اور سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو بے شک جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے محبت مصطفیٰ سے اجالے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا جائے گا تو وہ چہرے اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اور مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے اور اہل ضلالت ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، حسین ہوں گے، نور سے منور ہوں گے، وہ لوگ اہل جنت ہوں گے، اہل ہدایت ہوں گے۔ بعض مفسرین میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے چہرے سفید اور حسین و جمیل ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے۔ یہ اہل اسلام کی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی، مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان کو عزت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کی ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو محشر کے میدان میں صفیں بنائی جائیں گی وہ کل صفیں 120 ہوں گی، اور ان میں سے 40 صفیں جو ہوں گی وہ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک 40 صفوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری امتیں، یعنی وہ ساری امتیں مل جائیں گی تو کل صفیں 40 بنیں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 صفیں ہوں گی، یعنی اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنی امت کی کثرت عطا فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر ہیں۔ ان سارے نبیوں کی امتوں کو جب ملایا جائے گا تو کل صفیں 40، اور حضور کی امت کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو کل صفیں 80 بن جائیں گی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی ایک شان۔ اللہ پاک نے آپ کو امت بھی عطا فرمائی ہے تو بے حد اور لا تعداد اور بے حد و بے حساب امت عطا فرمائی ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ملین بلین کے حساب سے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے قیامت کے دن ہوں گے، اور وہ جو 80 صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے ان کے چہروں کے بارے میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا ماحول، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور بڑا ہولناک منظر ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بے ادبوں اور گستاخوں کے لیے، اللہ رسول کے نافرمانوں کے لیے وہ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک اور بڑا دہشت ناک ہوگا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الا من شاء اللہ۔ یہ جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے کا سارا گھبرا جائے گا۔ جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی جن ہوں گے، وہ سارے کے سارے گھبرا جائیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن خدا تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور خدا تعالیٰ کن کو چاہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ایسے میرے مقرب بندے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی دنیا کے اندر خوف تھا اور نہ قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ گھبرائے ہوں گے کافر، گھبرائے ہوں گے مشرک، گھبرائے ہوئے ہوں گے منافق، گستاخ، بے ادب، اللہ رسول کے نافرمان گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جو حضور کا امتی ہوگا وہ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات کی رضا جو تھی وہ اس کے شامل حال ہوگی۔ تو وہ 80 صفوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 80 صفحے والے ہیں نا، 80 صفحے والے، یہ یاد رکھنا کہ 80 کے اندر 80 ہیں، ایک ہے 80، ایک ہے 80۔ 80 کا جو لفظ ہے نا پنجابی کا، جس کو پنجابی میں اپنے واسطے بولیا جاتا ہے، 80 وہ لوگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو 80 ہیں نا وہ 80 ہیں۔ جب 80 لوگوں 80 صفوں کے اندر شمار ہوں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ساری امتوں میں سے، سارے نبیوں کی، ساری رسولوں کی امتوں میں سے اپنی امت کو میں قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ قیامت تک آنے والے امتی ہیں، یہ پہلی صدی میں ہوئے، یہ دوسری صدی میں ہوئے، یہ تیسری صدی میں ہوئے، وہ چوتھی صدی میں ہوئے، وہ 8ویں صدی میں ہوئے، وہ 10ویں صدی میں ہوئے، اسی طرح آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے کان بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے سار کے بال جو ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے۔ آج ہم کون سے حسن کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آج ہم حسن حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے اپنا کلچر بلا کر ہم یہود و نصارہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہم سونے بن جائیں، ہم خوبصورت بن جائیں، ہم پیارے بن جائیں، ہم حسین و جمیل بن جائیں۔ حسن جو ہے نا، حسن، خوبصورتی، وہ یہودیوں کے کلچر میں نہیں ہے۔ خوبصورتی مسلمان کی اور مسلمان کا جو حسن و جمال ہے وہ عیسائیوں کے کلچر میں نہیں ہے۔ مسلمان کا جو حسن و جمال اور خوبصورتی جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کے کلچر میں نہیں ہے۔ مسلمان کا جو حسن و جمال اور مسلمان کی جو خوبصورتی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں ہے، حضور کی سنتوں میں ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا روزہ نہیں رکھا ہوا، اگر نہیں رکھا ہوا تو کہو سبحان اللہ، تو جنہوں نے رکھا وہ توڑ دو، کوئی بات نہیں، کفارہ میں دے دوں گا، مل کر کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں مسلمان کی خوبصورتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں مسلمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر ان کی طرف دیکھنا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہودیوں کی طرف دیکھ کر اگر ہم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے یا عیسائیوں کی طرف دیکھ کر ہم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
وضع میں ہیں یہ نصارہ تو تمدن میں ہنود، علامہ اقبال کا فیصلہ ہے، وضع میں ہیں یہ نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو نتیجہ دنیا کے اندر بھی شرمندگی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، قیامت کے دن بھی شرمندگی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرنی ہے تو آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے دامن کے ساتھ اپنے سر کو وابستہ کر لو، اپنے چہرے کو وابستہ کر لو، اپنی آنکھوں کو وابستہ کر لو، اپنی زبان کو وابستہ کر لو، اپنے ہاتھوں کو وابستہ کر لو، اپنے جسم کے جامے کو اور اپنے سر کے امامے کو نبی پاک علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کر لو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے چہرے، ان کے کان، ان کی گردنیں، ان کے سر کے بال، ان کے بازو، ان کے پاؤں جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو آج ہم کیسے چمکاتے ہیں؟ لوشن لگا کے، کریمل لگا کے، اس طرح کی چیزیں لگا کے ہم اپنے جسم کے اعضاء کو چمکاتے ہیں۔ رنگ وہی ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ شادی سے پہلے رنگ کوئی اور ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد رنگ کوئی اور نکل آتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا شرمندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ خوبصورتی قیامت کے دن عطا فرمائے گا جو قیامت کے دن اللہ پاک نے حضرت بلال حبشی کو خوبصورتی عطا فرمانی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ ان کو کالے رنگ میں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ جناب بلال حبشی کا جو رنگ ہے نا وہ خدا تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے اس کالے رنگ کے خدا تعالیٰ تل بنائے گا، اور تل بنا کے خدا تعالیٰ جنت کی حوروں کی پیشانیوں کے اوپر لگائے گا۔ تو خوبصورتی تو پہلے ہی ہوتی ہے، تل کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، ہوراں نو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو قیامت کے دن آپ امتیوں کو پہچانیں گے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں، سر کے بال، کان چمک رہے ہوں گی، کیا وجہ ہوگی؟ تو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی 5 وقت کی نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، کامل وضو کرنے کی وجہ سے جسم کے جس حصے کے اوپر کامل وضو کا پانی مس ہوگا، اس کامل وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسم کے اعضاء ان کے اپنے نور سے چمکا دے گا۔ تو اگر یہ وضو کرنے کی اتنی برکت ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کو اتنا حسن عطا فرمائے گا، تو پھر جس مقصد کے لیے وضو کیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، وہ مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن، وہ مقصد کیا ہے؟ نماز تہجد، وہ مقصد کیا ہے؟ نماز جمعہ، وہ مقصد کیا ہے؟ نماز عیدین، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت۔ تو جب وضو میں اتنی کامیابی ہے، وضو میں اتنی عزت ہے، تو پھر 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو کیا نام ہے نبی پاک علیہ السلام کی راہ کے اوپر گامزن کریں۔ حضور علیہ السلام کی ایک سنت زندہ کرنے سے کیا ملے گا؟ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ تو یہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، عظمت والا، شان والا، توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ تمہارے لیے نصیحت کا سبب بن جائے۔ تو جب نصیحت کا سبب بن جائے گی تو پھر قیامت کے دن اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو وضو جو ہے ہمارے کافی احباب جو ہیں وہ وضو کرنے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر پہ فرمان سن کر یاد رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضو کرو جوانوں کی طرح، کیونکہ سردیوں کے اندر جو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے نا
وہ ضعیف لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تو جوان لوگ جو ہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ وضو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح۔ بوڑھوں سے چونکہ جلدی جلدی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ رکوع سجود قوما قیام بالکل آہستہ کرتے ہیں، آہستہ زمین پر سجدے کے لیے جاتے ہیں اور آہستہ ہی زمین سے قیام کے لیے اٹھتے ہیں، ان سے جلدی نہیں ایسا ہوتا۔ تو وضو کرو جوانوں کی طرح، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح۔ تو تیسرا جملہ بھی بڑا شاندار ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز کے بعد چونکہ دعا مانگی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں دعا مانگو بچوں کی طرح۔ جب بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں نا تو ان کی مانگنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ والدین کو بڑا متاثر کر دیتا ہے۔ یا تو بچہ مانگتا ہے لاڈ سے، یا مطلب کہ مختلف قسم کے انداز اپنا کے، ننھے منھے انداز اپنا کے بچہ والدین سے مانگتا ہے تو والدین دینے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو یا پھر بچہ والدین سے ضد کرتا ہے مجھے دو، میں نے ضرور لینا ہے، یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے، تو اس کی ضد کی وجہ سے بھی پھر بچے کو والدین جو ہے وہ چیز لے کے دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے وقت عاجزی انکساری کے ساتھ جب خدا سے مانگا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی بات منظور ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو پھر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔